عبدالقادر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر جلوہ فرما صدر باوقار الحاج محمد اقبال صاحب چودھری و عزت مآب، جو اپنے کوشش سے، اپنے محنت سے، اور ابھی آپ خازن صاحب سے، ویسے تو ہم لوگ انگلش تو بولتے نہیں ہیں اور زیادہ پڑھے نہیں ہیں، لیکن کچھ اشارے سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی ہی باریک اور بہت ہی کار فرما اور بہت ہی تذوق اور تشوق جسے بولتے ہیں، کہ اپنی محنت اور لگن سے جو جدید کمیٹی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لایا ہے، اور آپ تمامی بچوں کے لیے بالخصوص، جو آپ کو یوں سمجھیے کہ جہاں کوئی بیج ہی نہ ہو وہاں بیج پیدا کرنا، پھر اس کو پودا تیار کرنا، پھر اس کو نشو و نما کرنا، پھر اس کو پھلدار بنانا، یہ کم وقت میں جو قدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ کے جو جدید کمیٹی ہے، بڑی محنت اور مشقت سے چاروں طرف سے، جو خازن صاحب ابھی اعلان کیے کہ چاروں طرف سے چندے ہو یا جس معاملے میں ہو، وہ آگے بڑھ کر جو اتنی محنت اور جستجو کر رہے ہیں تو فقط صرف آپ کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ کے مستقبل کے لیے، کہ ہمارے محلے کے بچے، ہمارے قوم کے بچے پڑھ لکھ کر ایک اعلیٰ آدمی بنے، ایک اچھا آدمی بنے، ایک اچھا انسان بنے۔ اس وجہ کر یہ لوگ اپنی قیمتی وقت کو اس قدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ میں لگا رہے ہیں۔ تو ابھی خازن صاحب عراقین کا بس یہی، ہم تمام سے بالکل اساتذہ بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ایسی نہیں ہے کہ صرف طلباء ہی کے لیے نہیں ہے، اساتذہ کو بھی جو اپنے وقت یہاں جو دے رہے ہیں، جو سیلری مل رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنا 100% مدرسے کو دے اور بچے کو دے اور بچے کو بنائے۔ اور آج جو یوم اختیاری دن جو منا رہے ہیں یہ بچے کے لیے، بچے ابھی آپ تعریف و توصیف سنیں کہ ایک شعر ہے کہ تدبیر کے دستے ذرّی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، تدبیر کے دستے ذرّی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، جب کوشش انسان ہوتی ہے تو قدرت بھی مدد کرتی ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ہمارے عربی کا مقولہ ہے کہ من جدا وجدا، جو کوشش کیا وہ پایا، جو کوشش کیا وہ پایا۔ اور بڑے اچھے انداز سے، کیونکہ ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں شاگرد ہیں، ہم استاد ہیں، لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ ہماری ہی آپ کچھ بھی سمجھیے کمی ہے یا کچھ بھی ہے، کہ آپ یہ فون کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، سب کا زمانہ معلوم ہے، سب ہر کام فون سے۔ ہمارے جو اسٹیج ہے، ہمارا جو یہ پڑھنے کا آج جو یہ مختصر سا جو ہمارا مقام تھا، تو یہ سیل فون دیکھ کے کرنے کا نہیں تھا۔ آپ صرف ہم سے، آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ اتنی محنت کر کے، آپ دیگر کیا کہتے ہیں جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں ان کے بچے، ان کے گھر والے سے جا کے بولیے، ایک صفحہ، دو صفحہ، چار صفحہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کے استاد صرف 2 لائن آپ کو لکھ کر کے دیا، 8 دن ہوئے آپ یاد نہیں کر سکے۔ آپ کو سوال جواب لکھ کر کے دے رہا ہے، ایسے نہیں، آپ کے ہر کاپی مکمل ہے لیکن آپ یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اب کیوں یاد نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کیوں یاد کریں گے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ صرف 2 لائن، صرف ایک لائن کا جواب جو ٹیچر لکھ کر کے دے دیں، آپ سیل فون میں اس کو دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ سیل فون میں دیکھ کر کے پڑھنا، آپ ہمارے کمیٹی کے آدمی کیا سمجھنا؟ بولو کیا سمجھنا؟ کیا محنت کرنا، اتنے پیسے خرچا کے اتنے سب کچھ کرے، لیکن آپ نے کیا کہتے ہیں سیل فون میں پوری کیا کہتے ہیں یہ بٹا دیا آپ نے۔ تو اس لیے آپ کو کہنے کا مطلب آئندہ سے ہر آدمی وہی مکمل آدمی بن سکتا ہے، وہی آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب تک کہ سوال و جواب اس کو یاد نہ ہو، کم سے کم آپ کیا کہتے ہیں 30% 40% آپ کے کتاب کے سوالات و جوابات یاد ہونا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو شروع سے کہہ رہے ہیں، آپ کو سوال جواب یاد کر کے نہیں آ رہے ہیں،
ابھی جو سالانہ امتحان آ رہا ہے آپ اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں ان کے کیا کریں گے؟ اس لیے میں کمیٹی سے بارہا کمیٹی بھی آپ کوشش کر رہی ہے، آپ کو بھی کوشش کر، آپ کو کیا کرتے ہیں نیچا دکھانا ہم کو مقصود نہیں ہے۔ کہنے کا کیا ہے کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا وہ دشمن نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہیں محنت کریں، اپنے بچے اچھے انداز میں آئے ہیں، اچھے ہیں۔ آپ اگر کیا کہتے ہیں بغیر دیکھ کر ہاں کوئی ہے کہ مائک پکڑے تو تھوڑا ڈر ہوتا ہے، تھوڑی کیا کہتے ہیں یہ ہوتی ہے جھجک ہوتی ہے۔ ڈر اور جھجک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیل فون نکال لے رہے ہیں اور آپ پڑھ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے اساتذہ بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہیں، یا کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمیٹی یہ صرف آپ کے کیا لے کر کے جائیں گے؟ آپ کیا اس میں درس دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا اس میں پیغام کرنا دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ایک لائن کوئی بھی اساتذہ حضرت علی فرماتے ہیں لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ کپڑے کی خوبصورتی حقیقت میں خوبصورتی نہیں ہے، حقیقت میں خوبصورت وہ انسان ہے جس کے پاس علم اور ادب ہو۔ بڑے آدمی ہیں کیا بول رہے ہیں آپ سننا۔ اور ہمارے شیخ سعدی فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بڑوں کی غلطی بھی پکڑنا بھی ایک غلطی ہے۔ لیکن آپ اساتذہ پڑھ رہے ہیں، بہت سارے شکایت آ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، سن نہیں رہے، آپ ہنس رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جب تک اتنا علم پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تھوڑی سی ادب آپ کے پاس ہے نا تو وہ علم سے ہی ادب بھاری ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز کیسا ہے، آخر میں ایک ہی بات ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، خود اختیاری دن منا رہے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ آپ کو یہ کوشش کرنا کہ ہمارے استاد کتنی محنت کی ہے تو ہم ایسا بنے ہیں، آپ بھی ایسا کوشش کرو کہ ہم بھی ایسا استاد بنا کر کے اب جائیں گے۔ ہمارے ایسے ٹیچرس ہیں کیا کہتے ہیں انگلش پرفیکٹ پڑھتے ہیں، اور کیا بالخصوص جو کیا کہتے ہیں خازن صاحب عبدالرحیم صاحب بہت ایجوکیشن اور بہترین سمجھانے بولنے کے طریقے بہت اچھے انداز میں ہیں۔ تو وہ اپنا وقت ڈیوٹی کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے کمپیوٹر میں بیٹھ رہے، ڈیوٹی کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کر کے آپ کو لکھ کر دے رہے آپ ایسا کیجیے، آپ ایسا کیجیے، آپ ایسا کیجیے۔ آپ جب تک فائدہ نہیں اٹھائیں گے کسی چیز سے، آپ کے نوالا منہ میں دے رہے آپ چبا ہی نہیں رہے، آپ چبائے نہیں گے تو آپ کے پیٹ میں جائے گا تو آپ سکون کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے آج سے آپ یہ کوشش کیجئے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، کل ہم ایک لائن دو لائن پڑھیں گے تو ہم جا کر کے جو بھی کوئی غیر نہیں ہے، آپ کے پورے اساتذہ ہیں، آپ کے کیا کہتے ہیں محلے کے لوگ ہیں، جو صدر ہیں وہ بھی رشتہ دار ہیں، کمیٹی ہیں، لیکن صرف آپ کو محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کہتے ہیں کل جا کر کے ایک بہتر انسان بنے، بہتر پڑھے لکھے بنے، آپ اچھے انداز میں بنے۔ کہیں بھی گئے تو جانے کرے کون ہے یہ فلاں کمیٹی کے فلاں مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔